تمام بچے جو ظالم باپ کے یا ماں باپ کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لیے رب کا حکم کیا ہے. صفحہ اقبال خواتین و حضرات، ہم واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا رمضان عشق ہے میں. ہمارے علماء کرام کی رہنمائی میں آج کے موضوع پر یہ لوگ ڈالیں گے روشنی. واپس آتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم. خواتین و حضرات، ایک بار پھر ہمارے ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. آپ لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن، ہمارے علماء کرام کی رہنمائی میں یہ سیگمنٹ ہوتا ہے. سیگمنٹ کو شروع کیا ہم نے تلاش گمشدہ کے ساتھ. جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہم بتا دیں کہ آپ لائیو ہمارے ساتھ ہیں اے ٹی وی اور اے پلس پر، اور ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی ہمیں لوگ لائیو دیکھ سکتے ہیں. تھوڑی دیر بعد میں آپ کو سوال کا جواب جنہوں نے صحیح دیا، اور وہ کون لکی ونر ہیں جنہوں نے پوری دنیا سے ہمیں جوابات بھیجے. تقریباً 2,500 سے 3,000 لوگوں کے جواب آئے، اور ان میں سے قرآن اندازی کے ساتھ 2 لوگوں کے صحیح جواب چنے گئے. وقت پہ جانے سے پہلے میں نے اپنے علماء کرام سے یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ جو ان کے آنے سے پہلے پیش آیا تھا اس کا ذکر کیا. علامہ صادق رضا تقوی صاحب اور ساتھ ساتھ ہمارے مفتی سید شاہ حسین قریضی صاحب اور ہمارے جو چھوٹے سے شہزادے ہیں جن کا نام برہان شاہ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ انتہائی شرمیلے ہیں. لیکن ریحان بھائی ظاہر ہے آج میرے بھتیجے کے ساتھ بھی آئے. ادھر تھوڑی دیر پہلے ایک بچی آئی تھی، حسان بھائی تھے اور جویریہ تھیں، اور میں نے وقت پہ جانے سے پہلے اس بچی کے حوالے سے آپ لوگوں سے رہنمائی چاہی اور خواہش یہ کی کہ وہ بچی ایک ظالم باپ کے سائے تلے رہ رہی ہے. بقول اس کے، اس کی ماں اور اس کے بچے جسمانی تشدد کا شکار ہیں. حضرت صاحب اس نے یہ کہا جس کا جواب میں آپ لوگوں سے لوں گی، اور میں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ میں علماء کرام کو بیٹا میرے آنے دو، وہ جبھی جب تمہیں جواب دیں گے تم سن لینا، بیٹھی بھی وہ پیچھے سن لینا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں تمہیں، کہ اگر تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتی ہو، اپنی ماں اور اپنے بچوں کو بچاتی ہو، تو کیا میرا دین اس بات سے منع فرمائے گا؟ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم فرقان حمید نے ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھول دیے ہیں. ہر ظلم کا مداوع جو ہے وہ موجود ہے. یہ جس طریقے سے لڑکی آپ نے بتایا کہ آپ کے یہاں سیدھی پہنچ گئی، کاش کہ ہمارا عدالتی نظام ایسا ہوتا کہ بجائے اس کے یہ سیدھی کورٹ میں جا کے پہنچ جاتی اور اس کے سارے حقوق کورٹ اس کو دلا دیتی. جی لیکن ہمارا عدالتی نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اس طریقے کا مظلوم آدمی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. وہاں پر پہنچ جائے تو اس کی داد رسی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ آسان جگہ اس نے دیکھی تو وہ آپ کے پاس آ گئی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اس کو جو ہے نا سہارا چاہیے اور اس کو ایسی چیز چاہیے جہاں سے اس کو تسلی ملے. تو اب میں آپ جو ہے نا مسئلہ بتا سکتے ہیں اور اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. قرآن حکیم فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اس دنیا کے بارے میں کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جس طریقے سے جس شعبے میں جد و جہد کرتا ہے تو وہ اس شعبے کی بلندیوں کو پہنچتا ہے اور وہاں کے وہ فوائد حاصل کرتا ہے. ایک مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر وہ چپ رہتا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے اور جتنا وہ اس کا مداوع کر سکتا ہے وہ کرے. تو یہ خاتون جو ہے یہ مظلوم ہے، تو اس طریقے سے اس نے اپنی آواز بلند کی ہے، اور قرآن حکیم فرقان حمید اس سے یہ بات کہے گا کہ وہ معاشرے کے اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھے، اپنی زندگی میں جد و جہد کرے، اپنے بہن بھائی جو ہیں ان کی پرورش کرے، اور اپنی ماں جو ہے اس کا وہ خیال رکھے. اب رہ گیا مسئلہ اس کے والد. جی تو وہ والد اس کے نشئی ہیں، نشے والے ہیں. تو نشے کرنے والے جتنے لوگ ہیں تقریباً سب کی یہی رپورٹ ہے کہ وہ بچوں کے پاس جو عیدی کے پیسے بھی لوگ دیتے ہیں تو وہ بھی ان کی جیبوں سے نکال کے لے جاتے ہیں اور جا کے وہ نشہ کرتے ہیں. یہی کہہ رہی تھی وہ، یہ کہی تھی 400 روپے میں برتن دھوتے وہ بھی لے لیتے ہیں. یہ جتنے نشئی ہیں، جتنے نشے کرنے والے لوگ ہیں وہ تقریباً سب اسی قماش کے ہوتے ہیں، اسی مزاج کے ہوتے ہیں، یہی ان کا کام ہے. اب یہ ارباب اقتدار ہیں، حکومت ہے، حکومت اس کے اوپر پابندی لگائے، حکومت اس کو کوئی سزا دے، پھر حکومت یہ بندوبست کرے کہ یہ نشہ کرتے کیوں ہیں، ان کو پکڑ کے سزا دے. تو یہ تو ہمارے ہاں کوئی نظام ہے ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی سسٹم میں آدمی داخل ہو جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے
جس کے بارے میں خاص توجہ ہوتی ہے کہ اس کو سزا دینی ہے، ورنہ نظام ہمارا ایسا ہے کہ اس سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ لیکن جو ارباب خیر ہیں ان کو اس خاتون کی طرف، لڑکی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اس لڑکی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے مدد کرنی چاہیے۔ قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری طرف لوگ آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ خاتون جو ہے یہ ظلم کے مداوع کے لیے، اس کی دوا کے لیے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکے گی تو اللہ جل جلالہ اس کی مدد کرے گا اور اللہ کے بندے اس کے مدد کریں گے، اور یہ اس طریقے سے جو ہے نا معاشرے میں کھڑی ہو جائے گی۔ اور اس کو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچے جو ہیں ان کی تربیت اس طریقے سے کرے کہ جہاں بچے جو ہیں وہ ہیرون کے یا شراب کے یا اور ان نشے والی چیزوں سے دور رہیں، اور اچھے طریقے سے تربیت کر کے قوم کو اچھے بچے دے، تاکہ وہ جوان جن کی تربیت اس نے کی ہے، تربیت کر کے وہ جب معاشرے میں داخل ہوں تو جہاں وہ خوبصورت اور طاقتور ہیں تو وہاں ان کے اخلاق اتنے بلند ہوں کہ معاشرے پہ وہ اثر انداز ہوں، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس برے معاشرے سے نکل کے اس اچھے معاشرے میں آئیں اور ان کی وجہ سے آئیں۔ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی آباد ہے اور اس کی آخرت بھی آباد ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ میں اپنے یہی سوال اپنے علامہ صادق رضا تقوی صاحب کے پاس جاؤں گی۔ علامہ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ بچی اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر یا پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی ایسے بہنیں یا بچے اس طرح کے ظلم کا شکار ہیں اپنے گھریلو حالات کو دیکھتے ہوئے، تو ان کو دین بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں A+T ورلڈ ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ دو قسم کے راہ حل ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر وہ بچی میری آواز سن رہی ہے تو یقیناً وہ متوجہ ہوگی۔ بیٹا، دنیا میں مصائب و مشکلات ہیں اور روایت میں ہے دنیا پریشانیوں کا گھر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، امیر کا بھی امتحان ہے، غریب کا بھی امتحان ہے، سب کا اپنے اپنے ایمان و درجے کے حساب سے امتحان ہے۔ تو اس پریشانی کو چیلنج سمجھو، اپنے لیے ایک ٹارگٹ سمجھو، اور اس کو اپنے لیے جب ٹارگٹ سمجھو گی تو ہمت اور حوصلہ اور لگن اور اسپرٹ تم میں پیدا ہوگی اور تم اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرو گی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ، اسلام نے دو رائے حل دی، ایک شرعی اور فقہی اور شرعی رائے حل ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان میں اگر زوجہ ہے تو وہ طلاق لے سکتی ہے، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابغض الحلال الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راہ کھولی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ طلاق لے سکتا ہے۔ جہاں ماں باپ کا مسئلہ آتا ہے وہاں پر ہمیں سختی کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے والدین اگر کافر بھی ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کے ساتھ دنیا میں معروف زندگی گزارے، حسن اخلاق سے زندگی گزارے۔ ممکن ہے آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے لیے اپنے والدین سے الگ کر دیتی ہیں کہ والد جو ہے میرے نشہ کرتے ہیں تو میری اولاد پہ اثر نہ ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے والدین سے ناطہ مت توڑیں، اپنے والدین سے رشتہ مت توڑیں۔ ممکن ہے آپ کا یہی اخلاق ایک دن آپ کے والد کو جو ہے راہ راست پہ لانے کا سبب بن جائے۔ یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھی راہ ہے جو ہمارا آج کا عنوان ہے کہ ہم سیدھی راہ پہ چلیں، اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں اور دنیا و مافیا سے قطع نظر کرتے ہوئے سچے دل سے اللہ دعا کریں کہ ہمارے اخلاق میں وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ جو دلوں کو پگھلا دے اور انسان کو اللہ کی بارگاہ کی طرف لے آئے۔ حضرت، یہی سوال کو میں آگے اس بات کو جوڑتے ہوئے پھر میں آپ لوگ کی طرف سوال کی طرف آؤں گی کہ اگر اب ہم ٹاپک پر آتے ہیں اس واقعے کو بھی لے کر اور آج کے موضوع کو بھی لے کر کہ اگر وہ بچی اپنی ماں اور اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہے تو یہ بھی سیدھی راہ کے بھی ہی زمرے میں آئے گا، یہ بھی سیدھی راہ کو ہی آپشن چوز کرنے کا؟ جی ہاں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے قانون و شریعت و قرآن کے مطابق انسان زندگی بسر کرے۔ اللہ نے بہت سارے آپشنز دیے ہیں، مثال کے طور پہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، اشارہ نماز کی صورت میں ساقط نہیں ہے۔ اسی طرح معاشرتی مسائل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور اسی طرح کے آپشنز دیے ہیں، راہ اختیار دیا ہے کہ اگر پہلا طریقہ کار تمہارے
یعنی تمہارے لیے کارگر نہیں ہے تو دوسرا طریقہ کار اختیار کرو. پہلا طریقہ کار جیسے میں نے وعدہ کیا جو شریعت نے واضح کیا ہے, انسان الگ ہو سکتا ہے لیکن والدین کو نہ چھوڑے, اور یہی سیدھی راہ ہے, یہی صراط مستقیم ہے. اور یہ صراط مستقیم کہیں جنگلوں میں, خانقاہوں میں, مسجد و معبد میں نہیں ہے, یہ لوگوں کے درمیان ہے. اللہ اکبر. حقوق الناس کے ساتھ ہی حقوق اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص حقوق الناس کو پامال کر کے حقوق الہی ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے, وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. سیدھی راہ ہمیشہ صراط مستقیم لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے. اپنے اطراف میں نظر ڈولائیں, اپنے اطراف میں دیکھیں کہ اگر کوئی انسان پریشان ہے یا مفلوق الحال ہے یا مفلس ہے تو اس کے لیے ہم کوشش کریں اور دعا کریں اور عمل کریں. جیسے کہ ابھی میں آ رہا تھا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے کہ ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ انعام لینے آئے ہیں. میں نے کہا یہ دنیا کا انعام تو اپنی جگہ, لیکن اصل انعام سے ہم غافل نہ ہوں. وہ انعام جو اللہ کی عبادت میں, اللہ کے اطاعت میں, ذکر میں, قرآن میں, تلاوت میں, والدین کی خدمت میں, غریب و غربا کی امداد میں, ان چیزوں میں ملتا ہے. جزاک اللہ خیر. سمت آپا, یہی سوال سیدھی راہ, ابھی جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تو نشہ ہی ہے, ایسے تو اس کے لیے تو مطلب اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, اس کو تو دنیا کی ہر چیز اس کو سوائے نشہ کے اس کو آگے اور کچھ نظر نہیں آتا. یعنی کہ وہ بچی اگر علامہ صاحب نے فرمایا سیدھی راہ اختیار کرتی ہے جو کہ اس ظلم سے نکلنے کی بھی راہ ہے اور وہ بھی سیدھی راہ کے زمرے میں آتی ہے, تو سیدھی راہ کو پکڑنا. اب میں ایک ہی سوال میں کئی چیزیں نچوڑ کے آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ سیدھی راہ کو پکڑنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ سیدھی راہ کو پکڑنا مشکل اس لیے ہے کہ اس راستے میں یہ کٹھن راستہ ہے, اس راستے میں مشکلات ہیں, اس راستے میں پریشانیاں, اس راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے ارادوں کا متزلزل نہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. لیکن اگر آپ اس راستے پر ایک مرتبہ ثابت قدم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں ملیں گی, کامرانیاں ملیں گی, دنیا اور آخرت کی عزت اور آبرو بھی ملے گی. یہ بچی یقیناً یہ بیٹی کی مقام پر بہت مظلوم بچی ہے. بالکل. اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے. ہم بھی سارے ہمارے ناظرین بھی اس بچی کے لیے دعا گو رہیں گے. لیکن یہ ایک ماں بھی ہے, اس کے اوپر ماں کے فرائض بھی عائد ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اپنے ماں کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی اس ماحول سے محفوظ رکھے اور ان بچوں کے لیے بہترین پرورش اور تربیت کے راستے تلاش کرے, اور ساتھ میں اپنے والدین کی اصلاح اور بہتری کے لیے بھی تگ و دو اور کوششیں کرتے رہے تاکہ یہ عاق والدین نہ کہلائے, نافرمان نہ کہلائے. خواتین صاحب, ہم لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت A+ اور ETV پر. ہمارا آج کا موضوع سیدھی راہ کو تلاش کرنا ہے, لیکن ہمیں موضوع سے پہلے نہیں پتا تھا کہ ایک بچی یہاں پر اچانک آ جائے گی جس کی زندگی میں اتنی کٹھن راہیں اس کی ہیں اور حالات اس کے اتنے مشکل ہیں جن سے وہ گزر رہی ہے. اور پھر کیا یہ اس کو بھی سیدھی راہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس ظلم سے نکلے؟ اب خواہ وہ ظلم ماں باپ کے حالات کی وجہ سے ہو, وہ ظلم جو ہے شوہر کی وجہ سے ہو, وہ ظلم جو ہے بچوں کی وجہ سے ہو, وہ ظلم کسی بھی حوالے سے ہو, وہ ظلم ہے, اور اس ظلم سے نکلنے کی جو بھی راہ ہوگی وہ اس سیدھی راہ کو ہی پکڑا جائے اور اس کو بھی سیدھی راہ ہی کہا جائے گا. میں وقفے کے بعد اپنے علماء کرام سے چند اور سوال کروں گی, اور سوال یہ ہے کہ ایک راہ ہے سیدھی اور ایک راہ ہے شیطان کی. وقفے کے بعد میرا سوال ہوگا. اپنے علماء کرام سے خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہے گا.